السلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کا لاکھا کروڑا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں 14 رمضان مبارک کے حوالے سے نماز تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور 14ویں تراویح ہم پڑھ چکے۔ صبح انشاءاللہ روزہ بھی رکھیں گے اللہ کی رحمت سے۔ اللہ پاک ہمیں آخر تک نماز تراویح پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ احباب ذی وقار، ایک بندے کو اپنے قریب کرنا ہو اور اس کو اپنا دوست بنانا ہو اور ایک بندے سے کوئی کام لینا ہو تو اس کے ساتھ ہمیں پھر اخلاق کے ساتھ، اچھی تدبیر کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ بات کرنی پڑتی ہے، اور اسلام کا انداز بھی یہی ہے اور آقا کا فرمان بھی یہی ہے کہ پکی تدبیر کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ، اخلاق حسنہ کے ساتھ جو ہے گفتگو کی جائے۔ قرآن پاک کا اسلوب دیکھیے کتنا پیارا ہے۔ فرمایا النحل کے اندر ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی نصیحت سے، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان سے اس طریقے پر بحث کرو جو سب سے بہتر ہو۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلی، تمہارا رب خوب جانتا ہے، بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بہکا، وہو اعلم بالمہتدین، اور وہ خوب جانتا ہے راہ والوں کو۔ اب اللہ پاک فرما رہا ہے کہ تم اپنے جو پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے جو بات کہہ رہے ہو نا، اگر تمہاری بات سچی ہے، تمہارا قول سچا ہے، تو پھر تم سچائی پر اس سے بحث کرو۔ تم بحث و مباحثہ کر سکتے ہو کیونکہ تم اچھائی کی طرف بلا رہے ہو نا، پازیٹیو ٹریک کی طرف، اچھے راستے کی طرف بلا رہے ہو، رحمانی راستے کی طرف بلا رہے ہو، تو اس پر تم اس سے بحث کرو، اور ان سے اس طریقے پر بحث کرو جو سب سے بہتر ہے۔ کس طریقے سے بحث کرو؟ جو سب سے بہتر ہے۔ تو سب سے بہتر طریقہ کون ہے؟ وہ اخلاق حسنہ ہے۔ اچھا طریقہ تو اخلاق ہی ہے نا۔ پھر تو فرمایا تمہارا رب خوب جانتا ہے کون بہکا ہوا ہے اور کون سیدھی راہ پر ہے۔ اللہ تو جانتے ہیں نا کہ بندہ کس نیت کے ساتھ کس سے بات کرتا ہے، اچھی تدبیر کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ تم بلاؤ تو اللہ پاک تمہاری زبان میں خود ہی تاثیر پیدا فرما دے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کسی نے گالی دے دی تو آپ نے آگے سے دعا دے دی، تو آپ کے جو امتی تھے محبت والے، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ نے ان کو جو ہے وہ گالی دی ہے، انہوں نے تو آپ نے آگے سے ان کو جو ہے وہ دعا دے دی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے بات پتہ کیا ہے، جو دل کے اندر ہو وہی باہر نکلتا ہے۔ اس کے دل میں گندگی تھی، وہ نکلی، ہمارے دل میں دعا تھی، ہم نے دعا دے دی۔ تو پکی تدبیر کی طرف، اچھی نیت ہوگی نا تو بہت زیادہ فائدہ ہمیں نصیب ہوگا، لیکن اچھی راہ کی طرف بلانے کے لیے پھر جو ہے وہ گالیاں بھی سننی پڑتی ہیں اور لوگوں کی تان بازی بھی سننی پڑتی ہے، مگر اپنی راہ سے نہیں ہٹنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا طائف کے اندر پتھر نہیں مارے گئے؟ کافروں نے ستایا نہیں ہے نبی پاک علیہ السلام کو، لیکن سرکار استقامت کا پہاڑ بنے رہے۔ قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ،
جو استقامت کا پہاڑ بنا رہتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کی فوجیں اتار دیتا ہے۔ تو سرکار استقامت کا پہاڑ بنے رہے نا، تو بدر میں فرشتوں کی فوجیں اتری کہ نہیں اتری؟ پھر تتنزل علیہم الملائکہ، ڈٹے رہے ہیں۔ تو اس لیے بندہ کبھی بھی نہ یہ سوچے کہ یار وہ تو بات ہی نہیں میری مانتا، وہ تو سنتا ہی نہیں ہے۔ آپ کہتے جائیں کہتے جائیں کہتے جائیں، کبھی نہ کبھی تو چال ہی پڑے گا، کبھی تو کرم ہو ہی جائے گا۔ تو اس لیے کہنا نہ چھوڑے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سارے لوگ پیار کرتے تھے، مگر بعض ایسے مشرکین و منافقین تھے کہ جو بغض بھی رکھتے تھے۔ ان میں سے ایک شخص کا نام ہے غورث بن حارث۔ غورث بن حارث، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور تلوار نکالی، اور جو ہی حملہ کرنے لگا نا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جب اس نے تلوار نکالی تو اللہ پاک نے فرمایا جبریل تو کی کرنا پہ ہے، دیکھ محبوب تے کی ہونا گیا۔ جبریل امین جلدی سے آئے اور غورث بن حارث سے تلوار کو پکڑا اور پھینک دیا، اور وہی تلوار پیارے آقا کے ہاتھ میں آ گئی۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تلوار اٹھائی نا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام، محدث نے لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غورث اب تجھے محمد عربی سے کون بچائے گا؟ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو رحمت للعالمین ہے نا، شفیع المذنبین ہے، انیس الغریبین ہے، رحمت للعالمین ہے، راحت العاشقین ہے، مراد المشتاقین ہے، سید الاولین والآخرین ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ مجھے نا آپ کا اخلاق بچائے گا، سبحان اللہ، مجھے نا آپ کا اخلاق بچائے گا۔ یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، حضور نے فرمایا اچھا جا پھر میں نے تجھے معاف کیا، سبحان اللہ۔ تو دیکھو نا، اس طرح سے پھر لوگ اسلام قبول کیا کرتے تھے۔ واضح و نصیحت کے اندر اپنی رضا کے لیے نہ ہو، جو کچھ بھی ہو اللہ رب العزت۔ مولا علی کے چہرے پر کسی نے تھوکا نہیں تھا کافر نے۔ ایک غزوے کے اندر آپ کافر کے سینے کے اوپر چڑھ گئے، تو جب چڑھ گئے نا سینے کے اوپر ایسے تلوار مارنے لگے، تو وہ نیچے تھا، مولا علی اوپر تھے، تو اس نے آپ کے چہرے مبارک پر تھوک دیا۔ مولا علی نے کہا جا میں نے تجھے معاف کیا۔ کہ پہلے لڑائی جو تھی، جھگڑا تھا، وہ اللہ کے لیے تھا، اب آ گئی اپنی ذات کی بات، جا میں نے تجھے معاف کیا۔ جب اس طرح کی واضح و نصیحتیں ہوتی تھی نا، اور اسلام کے لیے سب کچھ ہوتا تھا، تو پھر لوگ کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آتے تھے۔ پھر یہ چیزیں نہیں تھی ہوتی۔ ایک شخص کا نام ہے جو مکہ شریف کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخیاں کرتے تھے اور چھپ چھپ کر منافقت کرتے تھے۔ تو کعب بن زہیر اس کا نام تھا، کعب بن زہیر۔ تو ایک رافع یہودی تھا اور کعب بن زہیر تھا، جو حضور علیہ السلام کے بارے میں غلط کلمات کہتے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی طرف وحی آئی، اور سرکار علیہ السلام کو اللہ پاک نے وحی کے ذریعے فرمایا محبوب آپ بس نیکی کی دعوت دیتے جاؤ، کردار کے ساتھ، تلوار کے ساتھ نہیں، کردار کے ساتھ۔ جو کلمہ پڑھ لے سبحان اللہ، جو نہ پڑھے، مگر محبوب اگر تیری شان میں کوئی گستاخی کرے گا تو پھر حکم یہی ہے گردن اتار دو، پھر ہم برداشت نہیں کریں گے۔ پھر تو تبت یدا ابی لہب و تب والا کام ہوگا کہ اس نے ایک انگلی آپ کی طرف کی ہے، وہ تیری ساری کی ساری انگلیاں ٹوٹ جائیں۔ یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے پھر یہ جواب آتا ہے، محبوب نہیں کلمہ پڑھتے نہ پڑھ، مگر تیری گستاخی کوئی نہ کرے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غورث، اب کعب بن زہیر نے یہ سوچا کہ یار اس سے پہلے کہ نبی پاک کے صحابہ مجھے ڈھونڈ لیں اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے میری تکہ بوٹی کر دیں، تو مجھے پتا ہے کہ نہ آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نہ صحن حرم کے اندر بیٹھ کر نہ رات کے وقت عبادت کرتے ہیں، تو سارے اس وقت سوئے ہوئے ہیں، تو میں بالکل پیچھے سے جاتا ہوں اور جا کر میں کہتا ہوں کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کعب بن زہیر جو آپ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اگر آپ کے پاس آ جائے تو آپ اسے معاف کر دیں گے؟ اس کا یہ ذہن تھا کہ سرکار نے مجھے کون سا دیکھا ہوا ہے، تو میں نام لوں گا تو پھر میں پوچھوں گا کیا صورتحال ہے۔ اب جو حضور کے پاس گیا نا تو عرض کرتا ہے اے اللہ کے محبوب اگر وہ کعب بن زہیر، وہ کعب بن، یہ نہیں کہا میں کعب، کہا وہ کعب بن زہیر اگر آپ سے معافی مانگ لے تو سرکار اس کو کیا ملے گا؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کعب چلا نہ بانون، آتے گیا جا تینوں معاف کیتا ہے، کعب آت ہو گیا ہے جا ہم نے تجھے معاف کیا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کے جب معاملات ہوتے تھے تو پھر لوگ کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام کا کردار
آپ کا اخلاق۔ ایک شاعر نے کہا نا، اللہ اللہ میرے آقا دا حوصلہ، اللہ اللہ میرے آقا دا حوصلہ، گالیاں سن کے بھی مسکراندہ رہا۔ اللہ اللہ میرے آقا دا حوصلہ، گالیاں سن کے بھی مسکراندہ رہا، صدقے جاواں میں اس دے اخلاق تو ویریاں ویریاں لئی بھی چادراں بچھاندہ رہا، ویریاں ویریاں لئی بھی چادراں بچھاندہ رہا۔ حضور علیہ السلام نے سب کو قریب کیا، ہم دور کرتے جا رہے ہیں، ہماری زبان میں پتہ نہیں ہے ہی نہیں۔ ہم چھوٹے بھائی کو نماز پڑھ کے چل چل تو پڑھنا میں پڑھی جا، اس نے ایسا کیوں کہا بھائی؟ ہمارے کہنے میں انداز تو ہی نہیں ہے، ہم واضح و نصیحت کا طریقہ اور انداز ہمارا ٹھیک نہیں ہے، تو اچھے طریقے سے کہیں گے تو ضرور انشاءاللہ تعالیٰ کہیں گے ہم، اور زبان میں مٹھاس ہے، اللہ رب العزت کی ذات ڈالے گی۔ تو اخلاق حسنہ، کیا؟ اخلاق حسنہ، اخلاق حسنہ انشاءاللہ تعالیٰ اس پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا اخلاق بہتر کر دے ہیں۔ اخلاق ہوں اچھے، میرے کردار ہو اچھا، محبوب کا صدقہ تو مجھے نیک بنا دے ہیں، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔